بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور سابق مشیر حکومت جناب مرتضیٰ درانی، اور سابق پریس سیکرٹری وزیر اعظم آزاد کشمیر اور سینئر صحافی ہیں سید خالد کردیزی. ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آج ایک بات سامنے آئی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک کے جو لوگ شامل ہوئے تھے ان میں سے 5 لوگ انہوں نے بھیجے تھے جو تحریک عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنا دیتے، ووٹ نہ دیتے. اس پہ ہم بات کریں گے کیا یہ ان کا دعویٰ درست ہے، کیا یہ سازش انہوں نے تیار کی تھی. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت وزیر اعظم کے نام پر کیوں متفق نہیں ہو سکی، آخر مسئلہ کیا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے، کیا پی پی قیادت میں کوئی اختلافات ہو گئے ہیں، یا ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو بیک جنبش قلم اربوں روپے کے فنڈز جاری کیے تھے، جس پر کہا جاتا ہے کہ روک لگا دی گئی تھی، ان پہ بندش لگا دی گئی تھی. اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی بندش لگا دی گئی تھی یا یہ فنڈز دوبارہ سے جاری ہو گئے ہیں. السلام علیکم جناب درانی صاحب. درانی صاحب، پہلے ہم بات کریں گے فنڈز کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے جاری کیے. پچھلے 1.5 سال سے ہیلتھ کارڈ کا معاملہ لٹکا ہوا تھا، پچھلے 4-5 ماہ سے فائلیں ان کے آفس میں پڑی ہوئی تھی جن پہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا، اور جب تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی تو یکدم سے وزیر اعظم صاحب نے فائلیں منگوائیں اور فنڈز ریلیز کیے، اور زیادہ تر فنڈز انہوں نے اپنے حلقہ بھمبر میں جاری کیے. تو کیا یہ واقعی فنڈز جاری ہو رہے ہیں یا واقعی ان کو روک دیا گیا ہے؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب. اصل میں جب وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت اور پی ایم ایل این کی قیادت نے جو فیصلہ کیا متفقہ طور پر تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا، تو اس کے بعد وزیر اعظم انوار الحق صاحب جو ہیں وہ اتنے متحرک ہو گئے کہ انہوں نے مظفر آباد میں ڈیرے ڈال لیے، اور جو بھی فائل ورک تھا وہ دن رات انہوں نے شروع کیا، جس میں انہوں نے کروڑوں اربوں کے فنڈز بھی جاری کرنے شروع کیے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے ضلع بھمبر میں زیادہ جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے دیے اور اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ محکمہ برقیات سے جو ہے وہ پولز اور ٹرانسفارمرز اور یہ چیزیں بھی بھمبر اور برنالہ کے لیے کافی تعداد میں جو ہے وہ موو کی گئی. اور اس پر جو ہے وہ جب یہ میڈیا میں آیا یا کسی طرح بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نوٹس میں یہ بات آئی، تو انہوں نے پھر وفاقی حکومت سے رابطہ کیا. انہوں نے یہ وفاقی حکومت سے بات کی کہ آپ کے چیف سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری اور اے سی ایس ڈیولپمنٹ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور وہ وزیر اعظم دن رات جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز جاری کر رہا ہے، پوسٹنگ ٹرانسفرز کر رہا ہے، پروموشنز کر رہا ہے، اور پے سکیلز دے رہا ہے. بہت سارے جو ایسے کام تھے جو پچھلے 1 سال میں انہوں نے نہیں کیے، اور بلکہ 2.5 سالوں میں نہیں کیے، انہوں نے اپنے آخری چند ایام میں کرنے شروع کر دیے. جس کے بعد وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری کو پابند کیا، اے سی ایس ڈیولپمنٹ کو پابند کیا، اور اس پر پھر اے سی ایس ڈیولپمنٹ نے جو فنڈز جاری کیے تھے 29 اکتوبر کو، اس کا جو ہے وہ انہوں نے 29 اکتوبر کا آرڈر واپس لیا، اور ریلیز آف فنڈ کا جو انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ باضابطہ اس کو جو ہے وہ ہم وڈرا کرتے ہیں، جو انہوں نے وڈرا کیا. لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ گزشتہ 2 دن سے پھر جو ہے وہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اور فنڈز جاری کرنے کا عمل جاری ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمیں تحریری طور پر کوئی مصدقہ کاپی نہیں ملی کہ وہ جو انہوں نے سٹاپ کیے تھے فنڈز، اس کی جو ہے وہ انہوں نے واپس ریوائیو کیا یا نہیں کیا اس نوٹیفیکیشن کو، یا اس کو انہوں نے وڈرا کیا یا نہیں کیا. لیکن اطلاع یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز بھی ایشو ہو رہے ہیں، اور چیف سیکرٹری صاحب نے جو فائلیں روکی تھی وہ بھی جو ہے انہوں نے نکالنی شروع کر دی. اس طرح آپ نے دیکھا ہے ایس پیز کی پروموشنز تھیں، اور بہت سارے جو ہے وہ فائل ورک تھا وہ وزیر اعظم صاحب کے احکامات پر انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے. تو جس سے لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ وفاق میں اور اداروں کے درمیان بھی کافی جو ہے وہ کھینچا تانی ہے یا کوئی اعتماد کا فقدان ہے. حالانکہ یہ تو ایک کا آپ کو پتہ ہے سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، سب اداروں کو، سب وفاقی اداروں کو اور آزاد کشمیر کے، تاکہ یہ جو ہے وہ چین آف کمانڈ کے تحت جو ہے وہ کام چلے. ایک آرڈر اگر آئے تو وہ ٹاپ ٹو باٹم جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ لگتا ہے کہ ابھی تک کسی نے
اس طرح جو ہے وہ اونرشپ نہیں لی آزاد کشمیر کے معاملات کی، اور صرف پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ میٹنگز کر رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کسی میٹنگ کا نتیجہ ان کے سامنے حکومتی نہیں آیا۔ نظام ہے کہ اور اس کا فائدہ انوار اللہ کو اٹھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ممبران اسمبلی تھے وہ اٹھ کے چلے گئے ان کی سائڈ سے، ان کے خلاف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت اسی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ تو ہمیں نظر آ گیا نا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ 27 ممبران اسمبلی کا جب اکٹھ ہوا اس وقت بھی وزیراعظم اپنی اکثریت تو کھو چکے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دوں گا، انہوں نے حالانکہ وعدہ کیا تھا کہ کہیں بھی چائے پی لیں میں جو ہے نا 27 یہ اب ممبران۔ نون لیگ کے بھی آگے پھر 2-3 اور لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، تو یہ اب 40 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد پہنچ رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں 48 بھی ہو جائیں تو ابھی تک انوار الحق صاحب تو وزیر اعظم ہی ہیں، جب تک آئینی طور پر ان کو ہٹایا نہیں جاتا، ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں پیش ہو کے اس پہ رائے شماری نہیں ہو جاتی، انوار الحق صاحب تو آخری دن تک وزیر اعظم، اور میں نے آپ کی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ایسے نہیں جائیں گے، وہ آخری بال تک کھیلنے والا کھلاڑی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ عمران خان کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے، دیکھیں نا عمران بھلے خان ہی کے غداری کر لی لیکن انہوں نے تھوڑی بہت عمران خان کی پارٹی میں رہ کے یہ تو سیکھ لیا تھا کہ آخری بال تک کھیلنا ہے، تو آخری بال تک کھیلتے کھیلتے عمران خان تو اڈیالہ جیل چلے گئے، اب انوار الحق کہاں جاتے ہیں، یہ اب ان کا مستقبل ہی ہے۔ اچھا اگر صاحب آپ کی کیا اطلاعات ہے یہ جو فنڈز ترقیاتی، پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے کہ وہ پچھلے 6 ماہ بجٹ پاس ہونے کے بعد 4-5 ماہ ہو گئے بجٹ پاس ہوئے، انہوں نے ایک فائل تک نہیں نکالی تھی، اور جب تحریک اعتماد آ گئی، جب 27 بلکہ آپ کہہ لیں کہ نون لیگ کا بھی ملائیں ہم، تو جب 38 لوگوں نے ان کے خلاف آ گئے جب، تو پھر آ کے انہوں نے سائن کرنے شروع کیے فائلوں پہ اور فنڈز نکالنے شروع کیے، کیا اس کی کوئی اخلاقی جوازیت بچتی ہے؟ دیکھیں راٹھور صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو عدم استحکام ہے سیاسی یا حکومتی، اس کی وجہ انوار الحق صاحب کی شخصی حکومت ہے، جو ہمارا جو موقف ہے۔ اگر وہ کیبنٹ کو آن کرتے، وہ اسمبلی کو آن کرتے، وہ آئین کو آن کرتے، وہ قوانین کو آن کرتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے پڑھے لکھے اور اچھے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں سوجھ بوجھ والے ایک پرائم منسٹر ثابت ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہر معاملے میں انا کا مسئلہ بنایا، ہر معاملے میں ڈکٹیٹرشپ کی، اور ہر معاملے میں انہوں نے خود ساختہ اور جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں سے پوچھ کے فیصلے کیے۔ اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر بیوروکریسی ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے بعد آپ کا کیبنٹ ہے، اسمبلی ہے، تو یہ سارے غیر فعال ہو گئے۔ بائی سرکولیشن کیبنٹ کے فیصلے جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتے رہے۔ اسی طرح جو یہ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ رہا، جس میں اب آپ چیک کریں کہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، پبلک وفود مل رہے ہیں، چاہے وہ بھمبر سے ہیں، دھیر کوٹ سے ہیں، مظفر آباد سے ہیں، وہ بھی نہیں ہیں۔ اچھا چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، ہم بار بار اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں اور لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اپنی خلفشار کی وجہ سے وہ اپنا پرائم منسٹر اس وقت نہیں بنا سکے تھے جب انوار الحق صاحب کا قرعہ نکلا۔ اب بھی سچویشن جو ہے جو موجودہ ہے جو پیپلز پارٹی نے بنائی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ایک حد تک کہ بہت اچھا یہ ڈیبیٹ کریٹ کیا انہوں نے پاکستان کی سطح پہ کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر حکومتی تبدیلی کو اہمیت دیتے ہیں، یا آزاد کشمیر کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اور حقیقتاً جو پارلیمانی کمیٹی انہوں نے، یہ جو وفاقی کمیٹی انہوں نے بنائی جس نے ڈیبیٹ کیا جا کے مظفر آباد کے اندر لوگوں کے ساتھ، اور اس میں گورنمنٹ تو کہیں تھی نہیں، 4-5 دن تو گورنمنٹ کا تو تصور ہی کوئی نہیں تھا، اب بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جا کے آنرشپ لی ان کے ساتھ۔ اب ان کی کابینہ میں رہی 2 لوگ ہیں، اظہر صادق صاحب اور عبدالی صاحب ہیں۔ جی ایسی سچویشن ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان 2 کے باوجود صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر انوار الحق صاحب ہیں، چونکہ کیبنٹ تو پوری ہے، 2 لوگ چاہیے ہوتے ہیں کیبنٹ کے لیے، تو باقی ہوں نہ ہوں۔ ہمارے ہاں ایک اور سکم ہے جو اس میں سامنے آ رہا ہے ابھی تحریک اعتماد کی صورت میں، کہ آپ ان کو نہیں نکال سکتے چاہے ان کے ساتھ کیبنٹ کے 2 بندوں کے علاوہ کوئی نہ ہو، 2 کافی ہیں، پرائم منسٹر کافی ہے، از دی کیبنٹ، صحیح ہو گیا گورنمنٹ۔ اب سین یہ بنا ہوا ہے کہ آپ تحریک اعتماد لائیں گے تو ہوگا۔ پاکستان میں اس سے مختلف ہے، پاکستان میں آپ کو اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑتا ہے، تحریک اعتماد بھی ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر میں اندر صرف تحریک اعتماد ہے، اعتماد کا ووٹ لینے کی نہیں ہے کہ جی وہ کوئی سہولت موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے انوار الحق صاحب اس ساری سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ مجھے ہٹانے کے لیے تحریک اعتماد لائی جانی چاہیے، اور لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ کس طرح کا اعتماد؟ وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ لاشیں بچھی ہیں،
وہاں پہ خون بہا ہے، یہ مفت میں نہیں ہوا. اب چیک کریں، اور ہم اس کو ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ یہ بتائے، کرنل وقار نور صاحب یہ بتائیں کہ اس سارے کام کے اندر لوگوں کو ان کی لاشیں بچانے میں، فورسز بلانے میں، اور وہاں کے لوگوں کے خون کے چھینٹے کس کے منہ پر رہے، یہ پرائم منسٹر بھی بتائیں اور لوگ وہ یہ بھی بتائیں. یہ تو سچویشن ہے جو کوالہ مظفر آباد میں، ڈڈیال میں، امیر پور میں آپ نے دیکھی ہے لوگوں کی. یہ عدم اعتماد لوگوں کا تھا، جس سے ڈر کے، خوف کے مارے جو ہے نا، پرائم منسٹر کی یہ سچویشن تھی کہ وہ کالر پہن کے آئے یہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، میرے منسٹر سے مذاکرات کریں. تو یہ تو اس سچویشن رہی ہے. آزاد کشمیر ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ سینسٹیو ہے، چھوٹا علاقہ ضرور ہے لیکن سینسٹیو ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا، آپ نے فون بند کر کے کیا، آپ نے انٹرنیٹ بند کر کے کیا، اس کے باوجود پوری دنیا میں شور پڑا، جس کے نتیجے میں فیڈرل گورنمنٹ اور جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اس کے اوپر انیشیٹو لے کر یہاں کی کمیٹی بھیجی تھی. اب کی صورتحال کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ کوشچن ہے. اور وہ کوشچن دل میں ہے بلاول صاحب کے اور وہ زرداری صاحب کے دل میں ہے، اور لوگ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے، کس لیے یہاں پہ ایک دیکھیں اختیار مل رہا ہے جناب چودھری یاسین صاحب کو لوکل پارلیمانی پارٹی کی طرف سے. اس کے بعد وہ ساری پارلیمانی پارٹی اٹھ کے چلی جاتی ہے فیال تارپور صاحبہ کے پاس. ان ساروں نے اختیار ان کو دے دیا، وہ اختیار اٹھا کے انہوں نے زرداری صاحب کو دیا، زرداری صاحب نے وہ اختیار اٹھا کے دے دیا بلاول صاحب کو، بلاول صاحب نے وہ اختیار اٹھا کے جناب وہ چلے گئے شہباز شریف صاحب کے پاس. اور جناب یہ تو پولیٹیکل ہوا، بیک گراؤنڈ میں کن کن کو اختیارات دیے گئے، واپس لیے گئے، کے پاس اختیارات رہے. جی تو یہ تو ذرا ایک کہانی، اس میں لوگوں نے بڑی انسلٹ فیل کی ہے. اور ابھی اگر پھر بھی کوئی فیصلہ کر لیتے تو آزاد کشمیر کے اندر جو آکسیجن چاہیے یا سسٹم کو اور لوگوں کو، تو وہ ان کو مل جاتی کہ آپ وزیر اعظم تبدیل کر رہے ہیں یا آپ وزیر اعظم تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے، جس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا اپوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن وزراء ان کے گورنمنٹ میں. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں، وزراء ان کے گورنمنٹ میں، اور پھر ساتھ ایک پرائم منسٹر ایک خبر چھوڑ دیتے ہیں. مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے پتہ، اس لیے میں کنفرم بات نہیں کر رہا، لیکن پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 جو 27 آپ نے پورے کیے ہیں، میں نے استعفیٰ اس لیے نہیں دیا کہ ان میں 5 میرے تھے. اور بھائی آزاد کشمیر کے اندر کون کس کا ہوتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے 27 پورے کر لیے تھے تو مسلم لیگ ان کو حمایت کا عندیہ دے چکی 5 تھی. آپ نے دیے تو 9 انہوں نے بھی تو حمایت کی نا. جی تو یہ پھر بھی آپ کے پاس عدم اعتماد کے لیے ووٹ موجود ہیں. اگر آپ پرائم منسٹرشپ کے اوپر پھنسے ہوئے تو آپ ٹاسک کر لیں، کیونکہ دونوں اہم لوگ ہیں، چودھری یاسین صاحب، چودھری لطیف اکبر صاحب. اگر آپ ینگ میں سے کسی کو لانا چاہتے ہیں، سردار یعقوب صاحب کو لانا فی الحال نہیں چاہتے ہیں، کر سکتے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سارے شامل ہو جائیں، سب کا حق ہو سکتا ہے نا. کوئی بھی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے جو ممبران اسمبلی ہیں. آپ ایک فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو یہ جو فیصلہ نہ کرنا اس لیول پہ لے آ کے دیکھیں نا، ایک ہائپ بنا کے آپ اس لیول پہ لے آئیں، اور یہاں آ کے آپ جو ہے نا وہ پتہ نہیں چل رہا کہ جی اب آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا. کیا وہاں پہ آپ نے کوئی پولیٹیکل سسٹم رہنے دینا ہے؟ کیا یہ پارٹیاں جو آزاد کشمیر کے حکمران ہیں یا آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کا یہ پہلے سے ہی خجل خوار ٹائپ کی وہ سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں؟ اوپر سے آپ نے یہ کر دیا. اس پہ آتے ہیں بات پہ. مرزا درانی صاحب جیسے انہوں نے بات کی کہ خجل خوار جو فارورڈ بلاک سے پیپلز پارٹی میں کچھ ممبران آئے، بیرسٹر سلطان صاحب کا گروپ آیا، مہاجرین ممبران آئے. یہ ممبران پریشانی کا شکار ہے، یہ اپنے حلقے میں جانے کے قابل بھی نہیں رہے کہ کیا منہ لے کر جائیں. تحریک عدم اعتماد پیش نہیں، یہی تھا کہ پیش ہو جائے گی 24 اکتوبر، 25 اکتوبر، 26 اکتوبر، 27 اکتوبر کرتے کرتے اب 1 نومبر، اب 3 نومبر کی بات کر رہی تھی. اب شنیدہ کے 3 نومبر کو بھی نہیں پیش ہو رہی، مزید آگے ڈیلے ہو رہی ہے. تو یہ جو فارورڈ بلاک کے لوگ شامل ہوئے تھے پیپلز پارٹی میں، کیا یہ پریشانی کا شکار نہیں ہے؟ راٹھور صاحب کون سی پریشانی، کس پریشانی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ وزیر ہے ابھی تک. وزیر تو انوار لگے. نہیں، وزیر اعظم موجود ہے، کیبنٹ ان کی موجود ہے. یہ فارورڈ بلاک والے وزیر ہیں، آج تک مراد لے رہے ہیں. 1 منٹ کے لیے انہوں نے مراد سے دستبرداری کی. سر انہوں نے عمران خان کو چھوڑ کے انوار اللہ کے ساتھ نہیں، ابھی آپ اس کو چھوڑیں. وہ علی پانے یہ مجھے بتائیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کس منہ سے اپنے حلقے میں جائیں گے. نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، جب انوار الحق کی کیبنٹ میں رہ رہے تھے 2.5 سال سے، تب بھی تو اسی منہ سے انہوں نے جانا تھا نا. لیکن اب چھوڑ گئے نا. نہیں، ابھی کہاں چھوڑا انہوں نے. انوار الحق کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، کیبنٹ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، گزارش سنیں اپنا راٹھور صاحب
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اعلان صرف کیا ہے کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، عملی طور پہ ابھی الگ نہیں ہوئے. جو آپ نے 2 وزراء کے استعفے دیکھے، ماجد خان اور اکبر ابراہیم، ان کو بھی کسی دباؤ کی وجہ سے استعفے دینے پڑے. ان کے استعفے بھی وزیر اعظم نے ابھی تک قبول نہیں کیے، وہ الگ منظور ہی نہیں کیا. پیر مظہر سے نہیں، سبجیکٹ کو چھوڑیں، وزیر جو ہے نا، آپ یہ مجھے بتائیں 5 کے 5 جو مہاجرین پیپلز پارٹی کو جنہوں نے سپورٹ کیا جا کے، آج 1 نومبر تو نومبر کی تنخواہ بھی چڑھ گئی ان کی قومی خزانے کے. آپ تو یہ سمجھے نا ان کو کیا جا رہا ہے، ریاست کا نقصان ہو رہا ہے، ریاستی عوام کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت تک جب 29 ستمبر سے لے کے ابھی 1 نومبر تک آزاد کشمیر میں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے. 29 ستمبر کو جو ہے دھرنا ان کا شروع ہوا تھا پہیا جام اور شٹ ڈاؤن ایکشن کمیٹی کا، اس کے بعد سے نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی انتظامی مشینری ہے، نہ کوئی معاملات ہیں. اب اس وقت ویسی جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ آپ نام نہاد سا وہاں پہ سسٹم چل رہا ہے. اور وزراء جو ہیں آپ جو جن کی بات کر رہے ہیں، یہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں، یہ ایک دن پہلے بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ آخری لمحے تک بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ تو اس وقت چھوڑیں گے، یا چھوڑیں گے کیا مطلب، یہ فلیگ لگا کے جائیں گے نئی حکومت میں، انہی گاڑیوں پہ جو ہے نا واپس حلف لے کے آ جائیں گے نئے وزیر اعظم کے ساتھ. تو آپ یہ مجھے بتائیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کس منہ سے کے ساتھ جائیں گے، اسی منہ کے ساتھ جائیں گے. اچھا خالد رضا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو اس منہ کے ساتھ جانا چاہیے عوام میں؟ وہاں عمران خان کے ٹکٹ پہ یہ آپ کیا کہتے ہیں، پلاسٹک الیکشن چھوڑی، انہوں نے انوار اللہ کے ساتھ آئے. اب انوار اللہ کا سورج غروب ہوتے دیکھا، انہوں نے یہ اٹھ کے چلے گئے مطلب پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد آ ہی نہیں رہی، وہ وزیر اعظم ہی نہیں فائنل کری. تو یہ اب واپس فارورڈ بلاک میں جائیں گے، پی ٹی آئی میں جائیں گے، پیپلز پارٹی میں رہیں گے؟ کیا تشویش کا شکار نہیں ہے یہ؟ دیکھیں، جو سیاسی ریٹ ہے نا وہ قائم ہوتی ہے آپ کی اخلاقیات کے اوپر. اخلاقیات یہ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک کے عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں، لیکن آپ کے وزراء جو ہے نا وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے، چونکہ وہ امارات نہیں چھوڑنا چاہ رہے جیسے درانی صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن وزراء ان کے جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ استعفے نہیں دینا چاہ رہے. ان کے وزیر جا کے ابھی بھی سائن کر رہے ہیں. کرنا وقار صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وزیر اعظم کے اجلاس میں، جو اپوزیشن کرنا چاہ رہی ہے سب نہیں. ان کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب جب تک یہ عدم اعتماد نہیں آتی پولی پولی ٹولکی بجا. راٹھور صاحب اے آئی سے پوچھیں آپ کہ دنیا کے اندر یہ کوئی اخلاقی، قانونی، جمہوری، پارلیمانی نظام ہے دنیا کے اندر اس طرح کا؟ تو چیٹ جی پی ٹی نے جو مجھے جواب دیا ہے تو اس نے یہ کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ سوال پوچھ کے کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا نا گورنمنٹ کا سیٹ اپ، گورنمنٹ کی اخلاقیات، گورنمنٹ کی ریٹ، اور جو لوگوں کا کام ہے جو لوگوں ویسے مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ دونوں ابا ہنس رہے ہیں، یہ سوال نا. لیکن مزے کی بات ہے کہ لوگ پھر بھی آن کریں گے ان کو، کیونکہ انہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی لاشیں بچ گئی، ان کا خون جو ہے نا وہ چھینٹے ہیں لوگوں کے منہ کے اوپر، اور گورنمنٹ نے ان کے ڈیسیژن کے خلاف یا ان کے خواہشات کے خلاف یا ان کی مرضی کے خلاف جو ہے ڈیسائیڈ کیا ہے. وہ کل انہی لوگوں کو پھر سر پہ اٹھا کے، کندھوں پہ اٹھا کے کہیں گے تسی جاؤ جی، تسی ساڈے وزیر ہو، تسی ساڈے وزیر اعظم ہو. تو یہ اخلاقی قدر ہے آزاد کشمیر کے اندر، یہ ایک دوسرا پہلو ہے. درانی صاحب، وزیر اعظم صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے اقتدار میں، مجھے اس بات پہ ہنسی نہیں آ رہی، مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ آپ رو رہے تھے. نہیں صورتحال ایسی ہے نا. اب روئیں یا ہنسیں کیا مطلب آپ سوچیں. ریاستی معاملات کا جو کھلواڑ کیا انوار الحق نے، اور جی اب میرا سنجیدہ ہو جائے ناظرین، صحیح بات ہے. رونا ہی آتا ہے کہ جو ریاستی امور کا آپ نے اشر کیا، ہنسی بھی آ رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے کہ مطلب کھلواڑ کر دیا آپ نے. یہ ریاست جو ہے وہ کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ انوار الحق کہیں نہیں جا رہے. یہی میں سوال کرنا چاہتا تھا کہ مجھے سوال کرنے کا ٹائم دیں. وزیر اعظم صاحب اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ آئے تھے، سب نے دیکھا، سب جانتے ہیں، میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ آئے. جب یہ آئے تو عوامی ایکشن کمیٹی بھی پنپنا شروع ہو گئی. 13 مئی کو جو 3 نوجوان قتل ہوئے تھے، جو سانحہ ہوا تھا، یہ رینجرز کی فائرنگ سے ہوا تھا. اور رینجرز کو بلایا کس نے تھا؟
وزیر اعظم اور ان کے سینئر وزیر نے، وزیر داخلہ نے بلایا تھا آزاد کشمیر میں، اور اس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا، اور پھر اس کے بعد آٹا اور بجلی سستے ہوئے. اس کے بعد ابھی حال ہی میں جو چمیاٹی میں واقعہ پیش آیا، جو ڈڈیال میں واقعہ پیش آیا، جو مظفر آباد میں واقعہ پیش آیا، اس کے بھی ذمہ دار وزیر اعظم تھے. لیکن آج اٹھ کر عوامی ایکشن کمیٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی. ان کا درانی صاحب میں یہ سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں درانی صاحب آپ کے ساتھ. وہ ہم کچھ چیزوں کے ہم ساتھ تھے اور درانی صاحب نے اس میں ایک رول پلے کیا تھا. میں یہ کہنا پوچھنا چاہ رہا ہوں درانی صاحب سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایکشن کمیٹی وجود میں کیسے آئی تھی اور آپ کا اس میں کیا رول تھا؟ پرائم منسٹر کے ساتھ ہم سب کی جب ملاقات ہوئی کیا ہوا تھا، تو پھر اب کیا ہے؟ اب کیا یعنی کہ کیوں عوامی ایکشن کمیٹی ان سپورٹ کر رہی ہے انوار اللہ کو سوشل میڈیا پہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، جو بھی انوار اللہ کے اینٹی ایلیمنٹ ہے اس کی ٹرولنگ کرنے میں عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ آگے آگے. گزارش یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے اپنے ایک سمجھ لیں ڈیفینس شیلڈ کے طور پہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کیا. ان کو اس پوائنٹ پہ لے گئے کہ وہ اتنی بڑی عوامی قوت بن گئی. ٹھیک ہے، اشتعال دلایا لوگوں کو. نہیں اشتعال نہیں دلایا. جب یہ گردیزی صاحب جس بات کی طرف انہوں نے بات کی، جو اشارہ کیا اور جو سوال کیا، وہ یہ تھا کہ جب وزیر اعظم انوار الحق نے حلف اٹھایا، ہم 2 مہینے 2 کے بعد مظفر آباد گئے، تو عوامی ایکشن کے جو شوکت نواز میر اور 2-3 لوگ جو تھے، انہوں نے مظفر آباد اپر اڈا میں چھوٹا سا کیمپ لگایا ہوا تھا، دھرنا لگایا ہوا تھا. تو ہم بھی ان کے ساتھ دھرنے میں، کیونکہ ہمارے دوست ہیں، تو ہم ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے جو ہے نا وہ بیٹھ گئے. تو شوکت نواز سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا آپ کے ڈیمانڈز ہیں اور آپ کیوں بیٹھے ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا ڈیمانڈز ہیں، لیکن ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کے دوست وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو آپ ان سے بات کریں، ہمارے جو تاجر ہیں ان کی حد تک جو ہے وہ کمرشل میٹرز پر ہمیں ریلیف دیا جائے. کیونکہ صرف تاجروں کی حد تک تھی ڈیمانڈ، یہی تھا ان کا، اور کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ہمارے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں اور ہمیں بل جو ہے وہ 60-70 روپے پر یونٹ کے حساب سے نہیں ہم افورڈ کر سکتے. تو آپ وزیر اعظم کو کیا میں نے کہا کتنا پھر آپ کے لوگوں کا مطلب خیال ہے کتنا ہو، کیوں پاکستان میں تو اتنا مہنگی ہے بجلی، یہ آپ کو آزاد کشمیر میں کیسے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری یہی ہے 20-25 روپے پر یونٹ ہمیں مل جائے تو ہمارے تاجر جو ہیں وہ ان کا بزنس ٹھیک ہو جائے گا، اور ان کو ٹیکس بھی ان کو دینا پڑتا ہے، اور بھی ان کے مسائل ہیں، کرایہ داری بھی ہے. یہ بات ہم نے جا کے گردیز صاحب بھی تھے، خواجہ کاشف صاحب بھی تھے، ہم نے جا کے وزیر اعظم صاحب کو ملاقات کی، ان کے گوش گزار کیا کہ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی ان کو آپ بلائیں، تاجر ایکشن کمیٹی ہے اور یہ ان کو آپ سنیں ان کی بات، اور ان سے ان کا جو ہے جو بھی ان کو ریلیف دینا ہے گورنمنٹ ایجے کے وہ دے. تو انہوں نے پھر اس پہ کہا جی ٹھیک ہے میں ان کو بلا لوں گا اور ان سے بات ہو جائے گی. بعد میں پھر ہمیں ہماری اطلاعات کے مطابق کہ وزیر اعظم کی ان کی پہ در پہ ملاقاتیں ہوتی رہی، رات کے اندھیرے میں بھی ہوتی رہی، اور پھر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا پھس پھسا سا ایجنڈا بنایا ہوا ہے، کوئی ایسا نیشنل لیول کا ایجنڈا بنائیں یا تاکہ میں وفاق سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں. یہ اب میں وفاق کو کیا کہوں کہ تاجروں کو جو ہے نا وہ بجلی 20-25 روپے دے دوں اور باقی اس طرح، تو کوئی بڑا سا ایک نیشنل لیول کا ایجنڈا ہو. وہاں سے یہ کرتے کرتے پھر وزیر اعظم نے ان کو ہر جو آپ کو پتہ ہے ایونٹ کے لیے ایجنڈا بنا کے دینا شروع کیا. جو میری اطلاعات ہیں کہ یہ سارا جو ہے کیونکہ ایجنڈا وزیر اعظم دیتے تھے. سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں جو وزیر اعظم انوار الحق کی گفتگو ہے، جس دن یہ پریس کانفرنس اسلام آباد میں تھی، اس کے بعد آپ اس پریس کانفرنس کو اٹھا کے دیکھیں اور عوامی ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا دیکھیں تو کوئی آپ کو 19-20 کا فرق نہیں نظر آئے گا. پھر وزیر اعظم نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ میرے الفاظ ہیں، کہہ میں نہیں سکتا لیکن آپ کہیں اور میں پھر وفاق سے پیسے لوں. اور یہ پھر کرتے کرتے ایک عوامی تحریک بن گئی، کیونکہ اس میں آزاد کشمیر کے وسائل بھی استعمال ہوئے، آزاد کشمیر کی سرکاری مشینری استعمال ہوئی ان کو اس طرح پروموٹ کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اور انتظامیہ کو سٹینڈنگ آرڈرز تھے پرائم منسٹر کے کہ ان کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں. کہیں بھی آپ کو پتہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی بندہ اریسٹ ہوتا تھا تو وہ اگلے 5 منٹ میں اس کو پولیس کو چھوڑنا پڑ جاتا تھا، چاہے وہ کسی بھی جرم میں اریسٹ ہو. کئی FIRیں جو ہیں وہ ان کی ختم کی گئی، جس کی وجہ سے یہ حوصلہ پکڑتے پکڑتے جب آپ پتہ ہے ریاست کا جو ریاستی مشینری جب آپ اس کو بالکل دست و پا کر دیں، اس کے بالکل ہاتھ پاؤں باندھ دیں، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جگہ پھر ایک ایسی فورس جنم لیتی ہے جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ پھر وزیر اعظم صاحب اور ان کا ایک ایجنڈا تھا. اور آج
बिल्ली थैले से बाहर आ गई, क्योंकि आज आप, तो सपोर्ट करे सारे, मैं तो आपको कहता वो रहा, कहते कि यहाँ पे मेरी वोट नहीं दे सकते, नहीं, मेरे ही दोस्त यहाँ पे ये कहते हैं, जब मैंने ये कहना शुरू किया आपसे, एक दफा मेरा प्रोग्राम जो हुआ जिसमें मैंने कहा था कि अवामी एक्शन कमेटी ऑफ वज़ीर-ए-आज़म एक ही है, हाँ बिल्कुल, याद है आपको? कई बार तो लोगों ने ये इस वक्त बड़ा माइंड किया, उन्होंने कहा ये आप गलत कह रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी का अपना एजेंडा है, वज़ीर-ए-आज़म ये और वज़ीर-ए-आज़म का अपना है, फलां है। लेकिन आप देखेंगे जितने भी मुतालबात थे उसके पीछे अवामी एक्शन कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराया, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक ने ही वो सारे नोटिफिकेशन करने थे, मास वाई वो डेवलपमेंट फंड के या डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट थे उनके अलावा वो वफाक की जिम्मेदारी थी। बाकी आप देखें कभी एक नारा भी अनवार उल हक के खिलाफ लगा, कभी नहीं, वो कहते हैं हमने कभी डिमांड ही नहीं की, खुद तो आज वो ये कह रहे हैं कि अनवार उल हक को क्यों जो भेज रहे भाई, ये तो हमारा बंदा है, ये तो कहीं भी नहीं जा रहा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि कहीं नहीं जा रहा। जो लोग कत्ल हुए जिम्मेदार हुकूमत होती है, 13 मई को जो कत्ल हुए जिम्मेदार हुकूमत होती है, और ये कहते हैं जी हम तो हुकूमत को अनवार उल हक साहब ने यहाँ पे ना ये कहा कि मुझसे तो किसी ने ना इस्तीफा मांगा है, इतना सारा बड़ा नहीं, ये तो उन्होंने भी कहा है अवामी एक्शन कमेटी ने कि हमने तो वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा ही नहीं किया, हमारे मुतालबात ही और हैं, हमारा तो अनवार उल हक के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप ये देखें ना कि मतलब ये सारी कड़ियाँ, ये डॉट्स मिलाएं तो आपको ये कहाँ पे जाके लगता है। ये आप अभी भी जो अनवार उल हक साहब हैं वो आप देखें, उन्होंने जो वफाकी हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मायदा हुआ उसको काबीना से तौसीक लेने से इनकार कर दिया, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा, काबीना से यानी कि इन्होंने मना किया? मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी तौसीक एजे के कैबिनेट ने देनी है, क्योंकि वो मायदा जो है वो वफाकी नुमाइंदों और एजे के जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान आईनी उस पर कदगन उसी वक्त लगेगी जब काबीना मंजूरी देगी, इम्प्लीमेंटेशन उस पर तब ही हो सकता है कि एजे के काबीना उसको अप्रूव करे, काबीना से मंजूरी होगी तो उसके बाद उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होंगे कि कैबिनेट के फैसले के मुताबिक फलां। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि ये फलानी उसके तहत कोई आईनी कानून नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने जो है ना वो सेक्रेटरी सर्विसेज ने जब उनको ये समरी पेश की तो उन्होंने इनकार कर दिया, उनका ये मैं काबीना से मंजूर नहीं करता। हो सकता है अगले दिनों में वो फिर दबाव में आके वो मंजूर भी कर लें, लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिका मामलात हैं वो पेंडिंग है। और आपको मैं बता रहा हूँ एडवांस में, अब अवामी एक्शन कमेटी इस पॉइंट पे बाहर निकलने का ऐलान करेगी कि ये जो सियासी खेल खेला जा रहा है, ये इक़्तिदार की सियासत का और इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर का जो खेल खेला जा रहा है, ये महज एक ड्रामा होगा। ये हमारे मुतालबात को जो है ना वो पेंडिंग करने का, हमारे मुतालबात को इल्तवा करने का एक साजिश है। इसलिए जो है ना तहरीक एतमाद को रहने दें और अनवार उल हक साहब को कहें ये हमारे नोटिफिकेशन और हमारे मुतालबा पूरे करें। अच्छा, खालिद गदरी साहब, आपने जो सवाल किए थे मुर्तज़ा दुरानी साहब, क्योंकि उसके खेल के एक खिलाड़ी आप भी थे, अब आप ये बताएं कि क्या वाकई जिस तरह मुर्तज़ा दुरानी साहब कह रहे हैं कि अनवार उल हक और अवामी एक्शन कमेटी एक हैं, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि एक पेज पर एक हैं, क्या वाकई ऐसी बात है? जी देखें, हम जो जर्नलिस्ट हैं या अब AI को चेक कर लें, वो क्या करता है, वो चाहे DeepSeek है, चाहे वो ChatGPT है, चाहे जमाना है, कुछ भी उनकी सलाहियत क्या है, वो है तज्जिया करने की सलाहियत। इन्फॉर्मेशन तो आपको गूगल भी दे रहा है, तो डेवलपमेंट क्या है। तो इसी तरह जो जर्नलिस्ट हम कुछ देख रहे होते हैं और कुछ हमारे सामने हो रहा होता है और उसके बाद डॉट्स मिल रहे होते हैं, तो वो एक स्टोरी बन के तज्जियाती लोगों के सामने आती है। वो ये ज़ाहिर है सलाहियत वैसे नहीं हो सकती, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है, कनेक्टिविटी के लिए आपको उस पर काम करना पड़ता है। जो बात दुरानी साहब ने कही 110% इसी तरह है। दरमियान में एक ट्विस्ट आया जो मुझे बहुत मज़े का लगा, वो ये कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया तो कुछ ऐसे मुक़्तदर शख्सियात को ये लगा कि यार ये तो थ्रेट बन गया है भाई, तो उस सिचुएशन में इन्होंने साइफर ले आए, ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस से की, इन्होंने कहा जी कि अच्छा मज़े की बात, उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर क्या शुगल था कि प्राइम मिनिस्टर पुकार रहे हैं लोगों को कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप टाल पुल बंद करके दिखाएं, आप ये करके दिखाएं, आपके वालिद आके बंद करेंगे या फेसबुक पे बंद होगा। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हम आपको आईनी हाथों से निपटेंगे, और वो निपटा है उन्होंने लोगों के साथ भी, और प्लस अपने जो इक़्तिदार के जो है ना जिसको कहते हैं कि दवाम देने के लिए। हम इंडियन फिल्में देखते थे
یہاں پہ تو حقیقت کی فلم ہمارے سامنے ہے، آپ اور ہم اس پہ فلم لکھیں تو بڑا اچھا اس کا بزنس بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے کیا کیا کہ جی آزاد کشمیر کے اندر نا جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا ایکشن کمیٹیوں کے پیچھے لوگوں کو کہا جو ان کی اتحادی پارٹیاں تھیں، انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم نے تو سنا ہے آپ ہیں ان کے پیچھے۔ اچھا اب دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا منشور ہے، ایسے ہی ہے، یہی بات اور ہے۔ اسی پہ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں، اتنا سارا خرچہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تو یہ کون سے ایسے بڑے مطالبات ہیں جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے رونا پڑے، جس کے لیے آپ جانیں دیں، جس کے لیے آپ فساد پیدا کریں، جس کے لیے آپ نے اسلام آباد اور مظفر آباد کے ریلیشن شپ کو داؤ پہ لگایا کہ جس کے لیے پاکستانیت جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ گئی ہے۔ اب یہ ایسی، اس سے پہلے بھی تو یہاں کالجز بنے، یہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ بنائے، مرتضیٰ درانی صاحب اس وقت گورنمنٹ میں میڈیکل تھے، کالجز بنے، میڈیکل یونیورسٹی کالجز بنی۔ بنے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا، تو بغیر کسی اس کے ہوئی ہیں، بات کرنا پڑتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے کب آپ کو منع کیا کسی چیز سے، جب آپ نے ان کو لاجک کے ساتھ شوٹر ٹنل ایسا آگے کون سا بتایا۔ منصوبہ ہے جسے وفاق پاکستان کو نقصان تھا، نہیں بننا چاہتے تھے، جی۔ فرض نہیں تھے، یا تو حکومت کی ترجیحات نہیں رہی۔ ایسے ہی اب مجھے جو مزے کی سٹوری آپ کو سنانی ہے، وہ جو مجھے وہ لگا کہ یار کمال ہے، کتنا تیز دماغ ہے۔ مجھے ابھی باہر کوئی دوست بتا رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے جتنے ممبران اسمبلی ہیں نا، ان سب کے دماغ ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، ان کو پکائیں تو انوار الحق صاحب کا ایک دماغ ہے۔ اب اس اور یہ انہوں نے ثابت کیا ہے فی الحال ذہانت میں، فطانت میں، بٹ نگیٹیوٹی میں کے ذریعے، جیسے انڈین فلم کا کوئی ایک سین چل رہا ہے ویلن یہاں پہ، کوئی ہوتا ہے۔ ویلن کی طرح کا، لیکن اخلاقی ویلن روایات میں بڑا برا شروع اچھا ہوتا ہے۔ ہوا کیا ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں کہا اپنی پارٹیز کو جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں ان کو کہا کہ جی ایکشن کمیٹی کے پیچھے آپ ہیں، وہ انہیں کہیں گے جی آپ ہیں، کرتے کراتے یہ ہوا کہ جی آؤ جی ادھر اسلام آباد میں ہم بیٹھک کرتے ہیں، ہم اپنے بندے نکالتے ہیں ایکشن کمیٹی سے جو ان کے ممبران بنے ہوئے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز نے یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی اپنے اپنے جو لوگ ہیں نا وہ آپ ان میں سے نکالیں، اور یہ انہوں نے کیا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز نے جا کے یہ لوگوں کو کہا کہ ایکشن کمیٹی چھوڑ دیں۔ تو لوگوں نے چھوڑنی تھی نہیں چھوڑنی تھی وہ علیحدہ کہانی ہے۔ پھر آگے کیا کیا، کرتے کراتے یہ ایک سائفر لے آئے کہ جی اچھا وہ بھی انوار الحق صاحب نے اندازہ لگایا، فاروق حیدر صاحب جیسے بندے کو پکڑا دیا، اور فاروق حیدر صاحب نے اللہ جانے کہاں سے ٹھپکی لی، کیا کیا، اور وہ لہرا دیا کہ جی یہ دیکھے، نہ پڑھا نہ دیکھا نہ سنا، اور 2 جگہوں پہ وہ ٹی وی پہ آیا، اور اس کے بعد اللہ والی سچویشن تھی جے کے اندر کہ یار یہ تو ٹیررسٹ ہے، ڈیٹ اس میں 2053 کی لکھی، یہ تو انڈین ایجنٹ ہیں، اور یہ پتہ نہیں کون ہے۔ اچھا کرتے کراتے کیا ہوا کہ ان کو انڈین ایجنٹ کہہ کہلا کے سارا کچھ ہو کے پھر ہی جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے انہوں نے آگے پہلے کہا کہ بھائی جی پہلے ہمیں یہ بتائیں ہم انڈین ایجنٹ ہیں تو پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں، ہمارے مطالبات غلط ہیں تو ہمیں بتائیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے نا ہم نے آزاد کشمیر کے اندر دیکھی، جس کی وجہ سے لوگ اب یہ باتیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ کسی پلیٹ فارم پہ آپ کو سنائی دیتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لوگوں کا اعتراض جو یہ ہوتا ہے کہ ہم مخالف ہیں تو ہم مخالف نہیں ہیں، تو وہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر ہم ایک پکچر جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ یہ یوں نہیں یوں ہوا اور یوں اچھا ہو سکتا تھا، یوں اچھا نہیں ہوا، تو ہم اپنا کام نہ کریں، ہم اس پہ بات نہ کریں، کیا کریں، کون کر رہا ہے۔ اچھا درانی صاحب ہم آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں جو لوگ فارورڈ بلا کے شامل ہوئے، وزیر اعظم صاحب کا ایک دعویٰ سامنے آیا کہ یہ لوگ میں نے بھیجے تھے اور جب میں بلاؤں گا تو آ جائیں گے، کیا یہ کوئی درست بات ہے، ایسا واقعی ہے؟ دیکھیں راٹھور صاحب یہ کسی حد تک اس لیے درست نظر آتا ہے کہ جب 27 ممبران اسمبلی پورے ہو گئے پیپلز پارٹی کے پاس اور 1-2 ایم ایل ایز جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، تو اس کے بعد 28 اکتوبر کو بلاول بھٹو زرداری نے فیصلہ کیا کہ ہم نو کانفیڈنس موشن پیش کرتے ہیں اسمبلی میں، یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں۔ 28 تاریخ کو فیصلہ ہو گیا، لیکن کسی جانب سے ان کو یہ اشارہ ملا یا اطلاع ملی کہ آپ کی نو کانفیڈنس تحریک جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی، اس میں سے آپ کے 4-5 بندے بھاگ جائیں گے، اور یہ صرف ایک ٹریپ تھا، پیپلز پارٹی کو ایک لحاظ سے بند گلی میں دھکیلنے کے لیے ٹریپ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریکات میں اعتماد پیش کر دیتی اور ناکام ہو جاتی، آپ دیکھیں صدر زرداری، بلاول بھٹو، فیڈرل گورنمنٹ، سارے لوگ ادارے تو جگ اسائی کا باعث بن جاتا، اور ان کی کتنی آپ سبکی ہوتی آپ سوچیں۔ تو اس کے بعد پھر جب ان کو مصدقہ اطلاعات ملی تو انہوں نے پھر یہ جو ہے فیصلہ مؤخر کیا، اور آصف زرداری صاحب نے
بلاول صاحب کو بتایا کہ ابھی 2 دن آپ اس کا انتظار کریں. وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ سعودیہ کا دورہ مکمل کر کے پاکستان آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے پراپر ایک دونوں جماعتیں مل کے جو ہے وہ فیصلہ کریں گی کہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں. ووٹ نکل جاتے ہیں تو نون لیگ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ اس طرح ہے نا کہ اگر نون لیگ نے پہلے تو میں آپ کو اس کی سازش بتا دیتا ہوں. ایک طرف سے مسلم لیگ نون کو پابند کر دیا گیا کہ وہ حلف کر لیں آپس میں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینے. کیوں کہا گیا بھائی بتائیں نا آپ. اس کا مطلب ہے کہ انوار الحق کے فیور میں جا رہی تھی نا وہ بات. صحیح بات ہے. ادھر سے جب انوار الحق صاحب نے ان کو کہا کہ تسی پکیا رہنا ہے, اگر نون لیگ اپنے موقف پہ ڈٹی رہی اور ووٹ نہ دیے پیپلز پارٹی کو تو یہ میں تحریک عدم اعتماد ناکام کروا دوں گا. تو اس کا مطلب انہوں نے اپنے 4-5 بندے بھیجے ہوئے تھے, یہ دعویٰ ثابت ہو گیا. پھر پی ایم ایل این کو جو ہے وہ منانے کے لیے پیپلز پارٹی کا بڑا تگڑا اجلاس ہوا, اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے یہ فیصلہ کیا, اور فاروق حیدر صاحب اور انہوں نے بڑی مشکل سے بادل ناخواستہ یہ فیصلہ قبول کیا, کیونکہ انہوں نے تو پبلک میں اناؤنس کیا ہوا تھا, اعلان کیا ہوا تھا. سنا تھا کہ چون چرائی نہیں انہوں نے کی. نہیں انہوں نے بڑی سخت ادھر باتیں کی ہیں. چون چرا کیوں نہیں کی ہے, کیسے ہو سکے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو اعلان کیا ہوا ہے, ہم تو ایسے نہیں کر سکتے, ہم پبلک کو کیا منہ دکھائیں گے, لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. تو اس بات پہ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہماری اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی. احسن اقبال صاحب نے انہیں کنونس کیا, ان کو کنونس کیا, انہوں نے اجلاس بلایا, انہوں نے کہا ہماری اتحادی جماعت ہے وفاق میں, ہم پیپلز پارٹی کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے پیپلز پارٹی کو ناراض کر لیں اور وہ یہاں سے اگر باہر ہو جائیں تو ہماری حکومت چلی جائے گی. تو اس وجہ سے پھر یہ جو ہے نا معاملہ طے ہوا. تو اب آپ دیکھیں ہوا کیا, 27 ممبران اسمبلی تک تو معاملہ ٹھیک تھا, کیونکہ وہ عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ ناکام کرنے کے لیے پیش کی جا رہی تھی. اس کے آگے کوئی سپیڈ بریکر نہیں رکھا گیا 27 ممبران کے آگے. لیکن جو ہی یہ 36 ہو گئے تو سپیڈ بریکر لگنے شروع ہو گئے. اچھا پہلے یہ نہیں کہ دیکھیں نا, وہ اس لیے تھی کہ وہ انوار الحق کو 6 مہینے مل جاتے نا. آپ سوچیں یہ بات, بالکل سے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی, 6 مہینے انوار صاحب کو مل جاتے, 6 مہینے کے بعد الیکشن ہونے تھے, پھر کسی نے نہ نو کانفیڈنس لانی تھی, نہ ہی تحریک آنی تھی, نہ ہی حکومت تبدیل ہونی تھی. اس لیے وہ ایک پلاننگ کی گئی. جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مل کے جو تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے, تو اس کے بعد یہ معاملہ سیریس ہو گیا, اور جب سیریس ہو گیا تو پھر وہ لٹک گیا. آپ یہ سوچیں کہ پہلے والا لٹکا نہیں, یہ کیوں لٹکا؟ اب 36 ہو گئے ممبر اسمبلی, 2 تہائی اکثریت ہو گئی, پھر کیوں لٹکا؟ تو پھر لٹکایا گیا نا, بتائیں کیوں لٹکا؟ چلیں آپ بتائیں. اس پہ آتے ہیں ہم, میں بتاؤں آپ کو یا آپ بعد میں آئیں گے؟ چلیں آپ بتا دیں. لٹکانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت اس بات میں متفق نہیں ہو رہی کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ووٹ دے کے اپوزیشن میں کیوں بیٹھے. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وہ حکومت کا حصہ ہو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس صرف 2 دینی پڑیں گی. نہیں, پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جس کشتی پہ ہمیں سوار کیا جا رہا ہے تو ہم اکیلے کیوں ڈوبیں, مسلم لیگ نون کو بھی تو ڈوبنا چاہیے. دیکھیں اگر اصلاحات لے آئے اور جو بھی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنتا ہے وہ ہیلتھ کارڈ فوری طور پر بحال کر دے. نہیں, آپ کے ہیلتھ کارڈ کو چھوڑیں, یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اس کے پیچھے سائنس دیکھیں کیا ہے. سائنس یہ ہے کہ پہلے نو کانفیڈنس کا ناکام ہو جاتی, پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں سیاسی طور پہ جنازہ نکل جاتا. 6 مہینے انوار الحق صاحب رہتے, مسلم لیگ نون کے لیے میدان کھلا ہوتا, وہ آرام سے الیکشن جیت جاتی, کیونکہ وہ کہتی ہم نے تو عدم اعتماد کا کہا ہی نہیں, ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, سمجھے نا آپ پوائنٹ؟ ٹھیک ہے. آپ پیپلز پارٹی کو جب یہ سمجھ آ گئی کہ نون لیگ تو ہمیں اکیلے ہی جو ہے نا دھکیل رہی تھی, تو انہوں نے کہا اب آ جائیں نا آپ بھی میدان میں, ہم کٹھے ہی ڈوبیں گے. ٹھیک ہے, اب جب وہ کٹھے ڈوبنے والی بات آئی ہے تو وہ کشتی جو ہے نا, اس کشتی نے ڈوبنے نہیں, وہ کشتی جو ہے نہیں, وہ ابھی کشتی ساحل بھی کھڑی ہے, وہ ادھر سے اس کا ملاح جو ہے نا, اس کو کراچی چلا گیا. نہیں, ملاح لے کے نہیں آگے بڑھ رہا کیونکہ کشتی نہ ڈوبنا. ملاح تو سنا کراچی چلا گیا. اچھا خالد گردیز صاحب, چونکہ گردیز مرزا درانی صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی, میں اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے نہیں کہوں گا
یہ کون سے دیکھیں پیپلز پارٹی میں جو لوگ شامل ہوئے، ظفر ملک اکیلے گئے، فہیم ربانی اکیلے گئے، بیرسٹر سلطان صاحب کا گروپ گیا، پھر مہاجرین ممبران اسمبلی کا ایک چھوٹا سا گروپ گیا، یہ 5 لوگ کون ہو سکتے ہیں جو کہ بیچ ڈبل ایجنٹ تھے؟ یہ جونی غدار کون تھے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے؟ اچھا ہم اگر فرض کریں ان کا نام نہیں لیتے پھر بھی سب کو پتا ہے پیپلز پارٹی اشارے تو دے دیں آپ۔ پیپلز پارٹی کے ٹوٹل ممبران کتنے مہاجرین ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے، تیسرا گروپ ہے بیرسٹر سلطان مامون صاحب کا، اس میں سے کوئی 5 بندے نکال لیں، یہاں پہ چونکہ دوستیاں ان کے سب ساتھ کے ساتھ کتنے کے ساتھ total ہیں۔ نا؟ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو اچھا اس سوال کا جواب۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کا جو گروپ شامل ہوا اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کی اپنی ضرورت کے تحت وہ شامل 5 لوگ تھے وہ، ٹھیک ہے نا؟ سبیہ صدیق نہیں نہیں انہوں نے کہا میں تھی، نہیں ہٹ۔ لیکن آپ ایک اور بات سوچیں کہ 27 کا نمبر فگر کیوں دیا گیا، صرف باقی ممبران کو کیوں روک لیا گیا انوار کے ساتھ؟ باقی ممبران اسمبلی تو وہیں پہ کھڑے ہیں، مجھے یہ بتائیں نہیں اب اس دیکھیں کا نا، مطلب ہے تقدیس گیلانی ہو گئی، امتیاز نسیم ہو گئی، پیر بدر سعید ہو گئی، یہ کس کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ 5 ممبران اسمبلی واپس جانے تھے، 22 ہی رہ جاتے نا پھر۔ تبھی تو انوار الحق صاحب کہتے تھے نا کہ 27 تو پورے کر کے دسو، انہوں لگ پتہ جائے گا۔ آپ دیکھیں نا 27 سے اوپر جانے نہیں دیا۔ تقدیس گیلانی بیچاری جو ہے نا وہ کتنی کوشش کرتی ہے، بیگم امتیاز نسیم ہے، کسی نے پوچھا ہی نہیں جی۔ آپ دیکھیں نا اور بہت سارے سے لوگ ہیں، بیر مظہر اور حق صاحب جو ہے نا ان کا نام پہلے ہے، باقیوں کو کیوں روک دیا گیا؟ بس کہ جی 27 تک ان کو اعتماد دلانا ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہے گی بس ہمارے پاس نمبر پورے ہو گئے، اب ہم جو ہے نا ایک بندہ بھی سلیپ ہو گیا ہم تو جو ہے نا گیم گئی۔ دریا میں کودنے کے لیے تیار ہیں، وہ دریا میں جب کود جاتے پیپلز پارٹی والے تو پیچھے سے 5 لوگ جو ہے نا وہ کھڑے رہ جاتے، کہتے نہیں ہم آپ ڈوبے، ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو کنارے پہ کھڑے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں جو 5 لوگ ہیں وہ سب کو پتہ ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی بھی نہیں جوائن کرنی، ان میں سے ایک ممبر نون لیگ میں جائے گا، ایک کاف لیگ میں جائے گا، ایک کسی اور جماعت میں۔ کاف لیگ کیا مسلم کانفرنس؟ نہیں مسلم لیگ کاف۔ اچھا اچھا گردے سبب بات کر رہے تھے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سچویشن جو درانی صاحب نے بڑے اچھے سے اس کی وضاحت بھی کر دی، تو یہ آزاد کشمیر کے اندر یہ سچویشن تو ان کے درمیان ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اس سچویشن سے نکلنا کیسے ہے؟ جو سنجیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ اور مسلم پیپلز پارٹی کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو عدم استحکام ہے، جو سیاسی بحران ہے، جو آئینی بحران ہے، جو حکومتی بحران ہے، جو انتظامی بحران ہے، اس میں سے لوگوں کو نکالیں۔ اور جو پہلے ایک امن کا ایک سلسلہ تھا، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو دونوں کو کرنی ہے، اور وہ کہتے ہیں جو مرتضیٰ دورانی صاحب کے کشتی ان کی جو کہ بیچ مجدار جا کے پھنس سکتی ہے۔ نہیں ابھی نہیں پھنسی، ابھی تو وہ انہوں نے سفر ہی نہیں شروع کیا۔ پھنس سکتی ہے اگر کشتی کا ملا جو ہے نا وہ ادھر سے کراچی اور کراچی سے آگے بھی وہ جا رہے ہیں۔ پھر آپ اگلی خبر بتا دیں جی، بلاول بھٹو زرداری یہاں سے اسلام آباد سے کراچی چلے گئے، وہ کراچی سے قطر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی واپسی تک کچھ نہیں ہوگا۔ انوار الحق وزیر اعظم۔ اچھا جی یہ خبریں بیچ میں جی ساتھ خبریں بھی چل رہی ہیں۔ دیکھیں نا آپ کو میں ساتھ ساتھ اتنی امپورٹنٹ خبریں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں بلاول تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ منڈے کو تحریک جمع ہو جائے گی، اور انہوں نے کوئی تاریخ تو نہیں بتائی، تاریخ بتائی تھی؟ سوموار بتایا۔ نہیں نہیں کون سی تاریخ؟ اچھا یہ سمار کون سا؟ یہ کون سے سوموار؟ انہوں نے کہا تھا منڈے کو، تو یہ تو نہیں کہا کہ 3 نومبر منڈے، یہ نہیں کہا؟ یہ نہیں کہا۔ پھر اگر 3 نومبر منڈے بھی کہتے تو 3 نومبر منڈے 2025 کا تھا نہیں، لیکن 2026 میں تو اسمبلی نہیں رہنی۔ نہیں ہو سکتا رہے، میں تو کہتا ہوں یہ اکتوبر 2026 تک رہے گی، میرے مارک مائی ورڈ، اکتوبر 2026 تک درست ثابت ہوئی ہیں۔ ہے جی، آگے تو 2-3 باتیں آپ کی 2-3 کیا مطلب، میری ساری خبریں آپ نے صحیح سچ بڑی خبریں، بڑی امپورٹنٹ خبریں ہم نے دی۔ صحیح ہے۔ اکتوبر 2026 تک یہ اسمبلی کہیں نہیں جائے گی، پہلی بات یہ ہے۔ انوار الحق صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ 5-6 مہینے کا اقتدار نہیں ہے، اگلا بجٹ بھی میں نہیں کھانا ہے، مطلب دینا ہے لوگوں کو، وہ تقسیم کرنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اقتدار کا کھیل ہے راٹھور صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار بڑی خوفناک چیز ہے۔ اس اقتدار نے جو ہے نا بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اقتدار کا کھیل جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جاری ہے، بیس کیمپ جو ہمارا وہ ریس کیمپ بن گیا اقتدار کا۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس سے نکالے، اور ایکشن کمیٹی یہ نہ ہو کہ انوار کے حق میں روڈیں بلاک کر دے واپس، اور آ کے کہے جی آپ آئے نا اسمبلی میں، کون پیش کرتا ہے عدم اعتماد، دیکھ لینا آپ، یہ نہ یہ ہو جائے پھر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا خالد، آخری سوال آپ سے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت
نئے وزیر اعظم کے نام پہ متفق نہیں ہو سکی، ابھی تک نام سامنے نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ خدشات جنم لے رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی ایک سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے پاکستان کی، چاروں صوبوں کی زنجیر محترم بینظیر بھٹو کو کہا جاتا تھا. تو یہ کیوں مخمسے کو ختم نہیں کیا جا رہا، کیوں ایک نام پہ متفق نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، نام پہ متفق ہونا پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری جن سے بھی بات ہوئی آزاد کشمیر کے اندر، جتنے بھی امیدوار ہو سکتے ہیں وزارت عظمیٰ کے، ان میں سے سب نے یہ بات کہی ہے کہ کسی کو بھی نامزد کر دیں گے تو ہمیں قبول ہوگا، چاہے وہ لطیف اکبر صاحب ہیں، چاہے یاسین صاحب ہیں، چاہے فیصل راٹھور صاحب ہیں، چاہے سردار یعقوب صاحب ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو بنانا ہے تو شاید سارے کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے بنا دیں. وہ تو ایم ایل اے نہیں ہے، وہ تو بن سکتے ہیں، وہ تو ایم ایل اے نہیں ہے. اگر آپ بیڈ ایگزامپل میں نے بیڈ ایگزامپل دینی تھی جاوید بھٹ صاحب کی دے دیتے ہیں، جاوید بھٹ صاحب کو بنا دیں تو لوگ راضی ہو جائیں گے. جن کو وزیر ہی نہیں کوئی بننے دے رہا بیچاروں کو. لیکن آپ کو میں آپ کو جو پیپلز پارٹی کی بات بتا رہے ہیں نا، آپ کے جی کسی بات نام پہ متفق نہیں ہو رہے. ابھی تک پیپلز پارٹی کے کسی پلیٹ فارم پہ کسی امیدوار کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، یہ بھی آپ کو پتا ہے. اچھا، نہ ہی کسی اجلاس میں ہوئی ہے، نہ کسی جگہ انڈیویجولی ہوئی ہے، نہ ہی کسی نے کوئی رائے لی ہے، نہ ممبران اسمبلی کی رائے لیڈرشپ نے لی ہے. پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اوپر سے فیصلہ صادر کرتے ہیں اور پھر اس پہ سب لوگ انگوٹھا لگاتے ہیں اور وہ لائن میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں. تو اس وقت تک جو پیپلز پارٹی کی روایات رہی ہیں اس کے مطابق پارٹی کے جو صدر ہوتے ہیں وہی پارٹی کے صدر تو نہیں، اسی لیے 9 مہینے نہیں اسمبلی چلی. بیرسٹر صاحب بھی پارٹی کے صدر نہیں تھے جب پارٹی کے صدر تھے وہ. بیرسٹر پارٹی دیکھیں نا، جو بھی پارٹی کے صدر رہے وہ 5 سال انہوں نے حکومت پوری کی. چودھری مجید صاحب پارٹی کے صدر تھے، انہوں نے 5 سال حکومت پوری کی، ان کو قائد ایوان بنایا گیا. چودھری بیرسٹر سلطان محمود 5 سال، فاروق حیدر صاحب نون لیگ کے بھی یہی نون لیگ کے بھی صدر تھے، وہ 5 سال پورے رہے. تو قائد ایوان یہی کہ نہیں تھے صدر کیوں نہیں، تو اس لیے 8 مہینے لگائے نا. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہوتا ہے. تو ابھی جو پیپلز پارٹی کے صدر چودھری محمد یاسین صاحب ہیں وہ ہی اس وقت نمبر 1 کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کی روایات کے مطابق کہ قائد ایوان وہی ہوگا جو پارٹی صدر ہوتا ہے. تو آگے آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سی کیا خبر ہے. بہت شکریہ مرزا درانی صاحب، بہت شکریہ خالد گردیری صاحب. تھینک یو. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کچھ زیادہ ہی یہاں پہ ہنسی مذاق ہو گیا. تو بہرحال جو بھی صورتحال ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب آتی ہے یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا. 3 نومبر کے بارے میں ایک بات تھی کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ منڈے کو پیش کریں گے، لیکن مرزا درانی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی کہ انہوں نے 3 نومبر سوموار نہیں کہا تھا، انہوں نے سوموار کہا تھا. اور اگر 3 نومبر بھی کہتے تو 3 نومبر 2025 نہیں کہا تھا، وہ 26 بھی ہو سکتی تھی. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.